गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, मुहतरमा नजीबा आरिफ साहिबा, चेयरपर्सन एकेडमी अदबियात, सदारती मजलिस की मनोरीन हजरात, ख़वातीन व हज़रात, मैं चूँकि 90% लोगों की ज़बान का नुमाइंदा हूँ तो इस हवाले से तो मुझे ज़्यादा वक्त लेना चाहिए। मैंने अपना मकाला पश्तो में लिखा है, लेकिन इस माहौल को देखकर मैंने भी अपनी राय तब्दील करी। मैं भी उर्दू में आपसे अपने मकाले का आखिरी हिस्सा आपको पेश करूंगा आपके सामने, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। यानी मेरा हक तो ये बनता है कि मैं कम से कम 1 घंटा लूँ, लेकिन मुझे पता है कि वक्त कम है, इसलिए मैं अपने मकाले का आखिरी हिस्सा, और वो भी पश्तो में नहीं, उर्दू में आपसे शेयर करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हमारी समाजी जिंदगी में बड़ी सूरत के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। माजी में सियासी बहरान तो थे, हमारे असलाफ ने मिट्टी की लड़ाइयाँ भी लड़ी, मगर तहजीबी बहरान का मसला 20वीं सदी के आखिरी अशरा में पैदा हो चुका है। हम कहीं पेस्टोरल तो कहीं फ्यूडल समाज में जी रहे हैं। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि हम जिस ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं एक कौम की हैसियत से, तहजीबी लिहाज से, तो इस ट्रांजिशनल पीरियड में हम अब आलात तब्दील हो चुके हैं, हालात भी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ख्यालात उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी जो कदरें हैं, पश्तून कदरें हैं, समाज की मशरकी कदरें हैं, वो और जो आज की जदीद दुनिया की कदरें हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई हैं, और हम एक ऐसे जजीरे में दाखिल हो चुके हैं कि हमें खुद भी अब पता नहीं चल रहा कि हमें जाना कहाँ है। तो अच्छा, मगर यहाँ भी एक निज़ाम दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहा। ये जो तब्दीली आ रही है तो एक अजीब व गरीब तब्दीली है। बल्कि मुल्क का जागीरदार तबका निहायत चालाकी के साथ सनत और अफसरशाही का हिस्सा बन चुका है, जबकि इनका मिजाज बुनियादी तौर पर वही जागीरदाराना है। इन जागीरदारों ने जमहूरियत को भी अगवा किया हुआ है और इस मुल्क के इर्तिका का पहिया भी जामिद नजर आ रहा है। जब पश्तून की बात की जाए तो ये भी वक्त का एक बड़ा मजाक है कि हमारे रवायती और कबायली निज़ाम का एक बाशिंदा रातों रात सनती और जदीद निज़ाम का एक हिस्सा और पुर्जा बन जाता है, और यूं दुनिया की इमरानी तारीख का एक हैरत अंगेज वाकया रूनुमा हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्वात मुनीर और बीर का एक बाशिंदा यानी बच्ची या बच्चा अचानक अरब इमारात, जापान और अमेरिका जाकर इर्तिका की मारूफ सीढ़ियों की बजाय लॉन्ग जंप लगाकर अबूर करता है। और जब एक बच्चे या बच्ची के हाथ में मोबाइल आता है तो अगर वो बनू से हो, बुनियर से हो, तो वो भी रातों रात ग्लोबल विलेज का, बल्कि मैं तो इसे ग्लोबल कॉटेज कहता हूँ, जो ग्लोबल कॉटेज का हिस्सा बन जाता है, और यूं अमल और रद्द-ए-अमल का एक हैरत अंगेज अमल जन्म लेने लगता है। इन तमाम समाजी तब्दीलियों और इक्तिसादी सूरत हाल का जदीद अदब यानी मासिर पश्तो अदब या जदीद पश्तो अदब पर इनके क्या असरात पड़ रहे हैं, क्या वो तकाज़े हमारा अदब पूरा कर रहा है कि नहीं, अब इसकी तरफ आते हैं। इन तमाम समाजी तब्दीलियों और इक्तिसादी सूरत हाल का जदीद अदब और इसके तकाज़ों से गहरा ताल्लुक है, मगर माहिरीन इमरानियात और मुअर्रिखीन ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। अगर ये बेगौरी यूं जारी रही तो हमारे अदब और आम आदमी के दरमियान खलीज और भी बढ़ता जाएगा और हमारी जबान बहुत सारे अल्फाज और तराकीब भी हार जाएगी। मिसाल के तौर पर रहट, गुदर, हुजरा, अशर, नवाते वगैरह से मुतालिक डिक्शन नई नस्ल के लिए अजनबी बन चुका है, जबकि ये महज अल्फाज नहीं, समाजी अक़दार है। नई दुनिया में नई इस्तिलाहात और नई तहजीबी फिजा बन जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि हमारी कारी के लिए अपनी ज़बान और अपने अदब, खुसूसन अपनी फोक अदब को समझना नामुमकिन हो जाएगा। इस मुमकिन हादसे का सद्दिबाल यूं मुमकिन है कि इन तमाम अल्फाज, अलामात और तराकीब को महफूज कर लिया जाए, ज़बान को निसाब की ज़बान बना दिया जाए और पख्तून खुद को हुनर के जेवर से आरास्ता करे। फिक्री तौर पर ये देखना होगा कि माजी में आखिर क्या था जो आज नहीं और जिसकी आज भी जरूरत है, जैसे वक्तों का जरगा, और ये भी देखना होगा कि आज के तरक्की याफ्ता तर्ज हयात में वो कौन सी खामी है जिसको बुनियाद बनाकर हमारे अदीब और शायर इस नए तर्ज हयात को बेहद जुम्बश कलम रद्द कर रहा है। हमने अपने अपने ग्रोह के साथ दो इंतहाओं पर पोजीशन क्यों संभाली है? इस सवाल का जवाब भी आज का अदीब और दानिश्वर देगा। क्या हमें आज एक बड़े मुकालमे की जरूरत है
کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس انداز سے ایک روایتی اور ایک لبرل پختون کے درمیان مکالمہ ہو سکتا ہے، اور شاعر اور ادیب ان دونوں کو کیسے ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا، اچھا میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جدید ادب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ تخلیق کار اپنی کاری کے ساتھ مضبوط رابطہ بنا سکے، اور اس کے لیے ابلاغ بنیادی سیڑھی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ تخلیق کار اپنے اور کاری کے بیچ زمانی، فکری، علمی اور شعوری خلیج کو کیسے عبور کرتا ہے، وہ کس ہنر کو بنیاد لا کر اس کے قلب و ذہن تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جب ہم ادب کے ساتھ جدید یا عصری تقاضے کا لفظ لگاتے ہیں، رکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کم از کم 4 باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ کیا سٹائل اور ڈکشن کے حوالے سے ہمارے ادب اور اصناف سخن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ نمبر 2، ادب کے منظرنامے پر دنیا کی سطح پر جو نئی اصناف متعارف ہو رہی ہیں، ہمارا رویہ اس کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا ہم انہیں قبول کر رہے ہیں، اور اگر قبول بھی کیا ہے تو کیا فکری اعتبار سے بھی ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ میں تازہ جامع قدیم میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 3، موضوع کے حوالے سے کتنی تبدیلی آئی ہے، اور ادب روح اثر سے کس قدر ہم آہنگ ہیں، اور اس میں مستقبل کی کرنیں کس حد تک نظر آ رہی ہیں۔ قدیم اور جدید اقدار کا تصادم، سماجی زندگی میں تہذیبی بحران اور شکست تاریخ کا ادراک بھی آج کے ادیب اور نقاد کے لیے ایک بنیادی وظیفہ ہے۔ اب یہ ادیب اور شاعر پر منحصر ہے کہ وہ اپنی تخلیقی توان یعنی طاقت کو استعمال میں لا کر کس طرح ان موضوعات کو اپنی تخلیقات میں سمیٹ سکتا ہے۔ نمبر 4، ہمارا ادیب اور شاعر روح اثر کا شعور رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ آیا وہ تاریخی شعور سے مالا مال ہے اور جدید ادب کا مطالعہ کر رہا ہے؟ آیا وہ اے آئی اور جی پی ٹی کو سمجھ رہا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ خود ایک اچھا قاری ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا ادب مذکورہ تمام سوالوں کے جوابات کلی طور پر نہیں، جزوی طور پر تو دے رہا ہے، مگر کلی طور پر ان سارے سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے۔ یہ سچ ہے کہ سٹائل اور ڈکشن کے حوالے سے بھی تبدیلی آئی ہے، تجربی ہوئی ہے، نئی اصناف سخن بھی آئی ہے۔ آج کی شاعری اور آج کے ادب میں ماضی کے مقابلے میں بہت ساری تبدیلی آئی ہے، ماہیت کے لحاظ سے بھی اور ہیئت کے لحاظ سے بھی۔ ہمارے ادب نے جزوی طور پر روایت کی گود میں نئی دنیا کی طرف کئی قدم بھی لیے۔ اصناف سخن کے اعتبار سے بھی تبدیلی آئی ہے، کئی نئی اصناف در آئی ہیں، جیسے جدید نظم، نثری نظم، افسانہ، اور جس طرح سر نے کہا کہ مائکرو فکشن، ہائیکو وغیرہ وغیرہ۔ علامت اور تجریدیت بھی پختون ماحول اور مزاج کے مطابق تمام اصناف سخن میں اپنے انداز میں داخل ہو چکی ہے، جو کہ اسلوب کی جدت کی غماز ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ابھی پختون ادیب اور شاعر کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت سارے سوالوں کو پر اثر نو غور کرنا ہے، کیونکہ آج کی پختون تخلیق کار کو اگر ایک طرف عالمی ادب اور عالمی سیاست پر نظر رکھنی ہے، تو اس نئے گلوبل ویلیج اور نئے سماجی منظرنامے میں اپنی قوم اور ان کے مسائل کو بھی اپنی روح میں اتارنا پڑے گا۔ کچھ موضوعات تو ایسے جو ہمیں 20ویں صدی نے دیے ہیں، اور ان سے متعلق ایشوز بھی حل نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے دشمنوں نے اس حوالے سے نئی چالیں اور نئے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کے پختون تخلیق کار کو اس بات کا ادراک بھی حاصل کرنا ہوگا، پھر جدید دور کے ابھرتے ہوئے مسائل جیسے نام نہاد تہذیبوں کی جنگ اور اس کی حقیقت، نئی دنیا میں طاقت کا استعمال، تنازعات یعنی کنفلکٹ کے ذریعے تاریخ کا نیا سفر، اور ترقی یافتہ ممالک کا ان تنازعات میں فائدہ، پختون سرزمین پر لڑی جانے والی پرائی جنگ اور اس کے اسباب، انتہا پسندی اور اس کا ممکنہ حل، آج کے انسان کا روحانی دیوالیہ پن اور خاندانی نظام کا تباہ ہونا، اور زور حکمرانی اور انسانی اقدار کو اپنے پیروں تلے کچلنا، فضائی اور آبی آلودگی، زیر زمین پانی کا خطرناک حد تک کم ہونا، مذہبی جنون اور مذہب کی اصلی روح سے بیگانگی، آج کی نوجوان نسل، یہ اس طرح کے بے شمار موضوعات ہیں آج کے جدید ادب کی طرح تک رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس عبوری دور میں کچھ سوالات ہیں، میں نے تسلسل کو خود توڑ دیا۔ اگر ہم واقعی ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس عبوری دور میں قدیم اقدار زوال پذیر ہے اور نیا تہذیبی ڈھانچہ اور اس کے خدوخال ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوئے، تو ایک پختون قلمکار کی حیثیت سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آج کی دنیا پر چند سامراجی ممالک نے نئے انداز میں قبضہ کیا ہے
اور ایک ایسا ظالمانہ نظام رائج کیا ہے جس میں کوئی بھی کنفلکٹ ابھر کر سامنے آتا ہے تو غریب اور پسماندہ ممالک اور بھی نیچے چلے جاتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ اور سامراجی عناصر 3.8% جلائیں لگا کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہماری تحقیقات ہماری رہنمائی کر رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، پختون وطن میں آگ اور خون کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے سارے کردار ہمارے سامنے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے اور ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا دشمن ہمیں مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہمارے آج اور کل کو نشانہ بنا رہی ہے، یعنی ہماری جو انڈیجنس نیریٹو ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم کو ایک قوم کی حیثیت سے پیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے شاعر اور ادیب کے سامنے اگرچہ موضوعات بھی بہت سارے نئے آئے ہیں، اس کے علاوہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ایک شاعر روایتی زبان میں، اگر ہمارا ایک ادیب روایتی زبان میں روایتی موضوعات کو روایتی تشبیہات اور استعارات کے ساتھ اوصاف لے کر سامنے لاتا ہے تو وہ تو خوشحال خان خٹک نے کیا ہے، وہ تو رحمان بابا نے کیا ہے۔ آج کے شاعر، آج کے ادیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیت کے لحاظ سے بھی، یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے بھی وہ زمانے کے تقاضوں کو دیکھے، اور ماہیت اور موضوعات کے لحاظ سے بھی وہ نئی چیزیں سامنے لائے۔ یہ آج کی ادیب اور شاعر کی ذمہ داری ہے، اور میرے خیال میں پشتون شاعر اور ادیب، وہ فیمیل ہے یا میل، وہ 50% ان تقاضوں کو پورے کر رہے ہیں، اور 50% ابھی ہمیں آگے جانا ہے۔ اور باتیں تو اس میں بہت ساری ہے، تقریباً 1.5 سے زیادہ کا مقالہ ہے، لیکن بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔